نبی صاحب کیا ہم یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے بھی فیوریٹ ہیں اور وہ اگلے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے بالکل فیوریٹ ہیں اور سعودی عرب کا پورا پاکستانی فیوریٹ ہے. پہلے یہ سمجھیے کہ علی عواد العسیری جو ہیں وہ کون ہے. علی عواد العسیری پاکستان میں 2001 سے غالباً 2008-9 تک پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر رہے. ٹھیک. اور ان کا اثر و رسوخ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی غیر معمولی ہے اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان پر بھی غیر معمولی ہے. حتیٰ کہ 2007 میں جب افتخار چودھری صاحب باقاعدہ طور پہ انہیں ہٹایا گیا تھا، وہ اس وقت معزول تھے، تو اس وقت بھی ان کا ایک کردار تھا. اس وقت بھی یہ جنرل پرویز مشرف کے لیے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کو سمودن اپ کر رہے تھے. اچھا. اور علی عواد العسیری جو ہیں ان کے سعودی خاندان سے، شاہی خاندان سے بھی بڑے گہرے مراسم ہیں. اور جب ان کی معاونت سے شریف خاندان سعودی عرب سے واپس آیا پاکستان میں، اور جب شہباز شریف صاحب کو حکومت ملی تو شہباز شریف صاحب نے لاہور میں ایک جگہ کا نام علی عواد العسیری چوک رکھا. آپ بھی شاید وہاں سے گزرتی ہیں اور میں بھی گزرتا ہوں. اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ علی عواد العسیری صاحب کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور 2000 یہ کام کب کیا تھا؟ جب وہ غالباً ابھی موجود تھے یہاں پہ یا شاید چلے گئے تھے، تو اس کے فوراً بعد یہ کام کیا گیا تھا. تو علی عواد العسیری صاحب اور شریف فیملی کے درمیان ریلیشن بہت ہی گہرا ہے، یہ کوئی آج کا نہیں. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں علی عواد العسیری کے، وہ بہت ہی زبردست ہیں. شہباز شریف صاحب ان کے اور شریف فیملی میں بھی شہباز شریف صاحب کی، یعنی یوں سمجھیے کہ علی عواد العسیری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی دوستی بھی ہے، اور دونوں عربی میں بھی کبھی کبھار گفتگو فرماتے ہیں. علی عواد العسیری صاحب ان کی کہیں عربی درست کرتے ہیں، بالخصوص ان کی نحو درست کرتے ہیں. اور جو بعض اوقات جو ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ اچھا آپ ذرا یہ اپنی جو بات آپ عربی میں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو آپ انگریزی میں کہہ دیجئے. تو گویا یہ ہے تعلقات کی نیچر. ٹھیک. اچھا، پھر سعودی عرب کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیاستداروں کے درمیان رپروشما، یعنی معاملات کو درست کرانے میں ایک ہمیشہ سے کردار رہا ہے. ریاض الخطیب صاحب، ان کا نام بھی ہم جانتے ہیں، جنہوں نے 77 میں رول پلے کیا تھا. علی عواد العسیری صاحب، یہ انہوں نے بھی رول پلے کیا، اور جس کی وجہ سے آج شریف فیملی جو ہے وہ پاکستان میں بڑی مستحکم، بڑا مستحکم خاندان. اب اس مضمون کی ٹائمنگ سے زیادہ اس میں کہی ہوئی باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو شہباز شریف صاحب پر ان کا بھروسہ جو ساری میڈیا پر چل رہا ہے. دوسرا، انہوں نے جو سب سے زیادہ بھروسہ ظاہر کیا ہے، اور علی عواد العسیری وہ شخص نہیں ہے جن کی رائے نظر انداز کی جاتی ہے سعودی عرب میں یا پاکستان میں. انہوں نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جب سے جنرل عاصم منیر بنے ہیں اس وقت سے پاکستان میں ایک سیاسی استحکام آیا ہے. انہوں نے معاشی پالیسیز میں بھی ان کی شمولیت کی بڑی تعریف کی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ سول ملٹری جو قیادت ہے ہماری، وہ اس نتیجے پاکستان کی، وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ان کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. تیسری بات انہوں نے جو کی، وہ ایس آئی ایف سی جو اسپیشل، جو آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک کاؤنسل بنائی گئی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، وہ جو بنائی گئی ہے، اس میں چیف آف آرمی سٹاف کی شمولیت کا انہوں نے بڑا، یعنی اس کو بڑا سراہا ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہم نے جو ہمارے بعض فوجی جو حضرات ہیں، جو سینئر فوجی حضرات ہیں، وہ ایگزیکیوشن میں، ایگزیکٹو کمیٹی میں ان کی شمولیت نے معاملات کو ٹرانسپیرنٹ کیا ہے، ایکسیلریٹ کیا ہے اور اکاؤنٹیبل کیا ہے. یعنی یہ معاملات اس سے کچھ آگے بڑھ گئے. تو اب سعودیز، یعنی ہمارے علی عواد العسیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سیٹ اپ کے بعد جو یو اے ای ہے، یعنی جی سی سی کے سبھی ملک انکلوڈنگ سعودی عرب، وہ پھر اب پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ دیکھ رہے ہیں جو انویسٹمنٹ جہاں پہ ہو سکتی ہے، اور فوج کی موجودگی کی وجہ سے، معاشی پالیسی میں فوج کی موجودگی کی وجہ سے انہیں یہ یقین ہے، انہیں یہ تسلی ہے کہ اب پالیسی کا تسلسل بھی رہے گا. تو جو پالیسی کا تسلسل رہے گا وہ انہیں یقین دہانی کرا رہا ہے کہ وہ یہ کروائیں. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں حبیب صاحب کہ معاشی معاملات میں ہماری فوج کی شمولیت کو انٹرنیشنلی سپورٹ کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنلی جی بالکل سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص آپ اس معاملے میں دیکھیے کہ سعودی عرب، آج علی عواد العسیری صاحب وہ آدمی ہیں جو پاکستان میں بھی سفیر ہے، پھر لیبنان میں بھی سفیر ہے، اور لیبنان میں بھی یہ بہت طاقتور سفیر سمجھے جاتے تھے.
حتیٰ کہ وہاں کی بھی جو مقامی سیاست ہے وہ بھی ان کے بعض اوقات ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. تو اب اسیری صاحب جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہے ہیں ایک جو اہم بات ہے اس میں، وہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور چین، وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کی بھی بحالی ہو گئی ہے. اچھا، تو وہ انویسٹمنٹ فورسی کر رہے ہیں ان 4 مقامات سے، اور ساتھ جو جس چیز کو امپورٹنس ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بیک آن ٹریک آ گئے، واپس کلوزنگ پہ جانے سے پہلے اس مضمون کی روشنی میں ہم پاکستان کی آئندہ سیاست کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. آخری پیرا پڑھ لیں، وہ وہی ہے جو بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.